مدینے کی گلیاں خاموش تھیں اور انہی خاموش گلیوں میں ایک انسان چل رہا تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ تھے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب۔ وہ اس لیے نکلتے تھے تاکہ جان سکے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی مظلوم تو نہیں، کہیں کوئی ایسا تو نہیں جس کا درد خلافت تک نہ پہنچ رہا ہو۔ اسی دوران اچانک ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر رک گئے، دل کانپ گیا۔ آپ نے غور سے سنا، وہ رونا عام رونا نہیں تھا، وہ بھوک کا رونا تھا، وہ مجبوری کا رونا تھا، وہ لاچاری کا رونا تھا۔ حضرت عمر آہستہ سے اس گھر کے قریب گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی جو بچوں کو بہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، چپ ہو جاؤ میرے بچوں، بس تھوڑی دیر اور کھانا تیار ہونے والا ہے۔ لیکن بچے پھر بھی رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت گھبرا گئی۔ حضرت عمر نے نرم لہجے میں کہا، اے اللہ کی بندی گھبراؤ نہیں، میں ایک مسافر ہوں، بس پوچھنا چاہتا ہوں کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ عورت نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، یہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میں نے ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر ڈال رکھے ہیں تاکہ یہ سمجھیں کھانا پک رہا ہے اور شاید نیند میں بھوک بھول جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل جیسے ٹوٹ گیا ہو۔ آپ نے پوچھا، کیا تم جانتی ہو تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت نے بغیر جانے کہا، عمر بن خطاب۔ اگر وہ ہمارا خیال رکھتا تو میرے بچے آج بھوکے نہ ہوتے۔ یہ سن کر حضرت عمر کی سانس رک گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل ہی دل میں کہا، اے عمر، تو کس حال میں ہے اور تیری رعایا کس حال میں؟ آپ نے عورت سے کہا، بس تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر سیدھے بیت المال پہنچے۔ آٹا، گھی، کھجور، چاول، سب کچھ خود اپنے کندھے پر اٹھایا۔ ساتھی نے کہا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر وہ خود وہ بوجھ اٹھا کر اس عورت کے گھر پہنچے، ہانڈی رکھی، آگ جلائی، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا۔ دھویں سے آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن دل کو سکون مل رہا تھا۔ جب کھانا تیار ہوا، حضرت عمر نے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ بچے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ وہ ہنسی حضرت عمر کے دل پر مرہم بن گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، آج مجھے معاف کر دینا، میں اپنی ذمہ داری بھول گیا تھا۔ پھر عورت سے کہا، جب کبھی عمر بن خطاب سے ملو تو کہنا، عمر نے آج تم سے معافی مانگی ہے۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر نے سر جھکا کر کہا، میں ہی عمر ہوں۔ عورت کانپ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی، میں نے آپ کے خلاف بات کی۔ حضرت عمر نے کہا، نہیں، تم نے سچ کہا، غلط میں تھا۔ یہ ہے اسلام کا حکمران، جو تخت پر بیٹھ کر نہیں، زمین پر بیٹھ کر روتا ہے، جو رعایا کے آنسوؤں کو اپنا قرض سمجھتا ہے، جو قیامت سے ڈرتا ہے، جو اللہ کے سامنے جواب دہی کو یاد رکھتا ہے۔ آج اگر دنیا میں کوئی عدل کا نظام چاہتا ہے تو حضرت عمر کی زندگی کو دیکھ لے، کیونکہ عمر صرف حکمران نہیں تھے،
وہ امت کا درد تھے۔